واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے. اللہ کے فضل، اس کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج 30ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ کے فضل سے قرآن پاک کے ساتھ قیام کی تکمیل ہوئی. اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے. اللہ تعالی قاری صاحب کی طرف سے، ان کے سامع کی طرف سے، اور ہم سب نمازیوں کی طرف سے قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے جنت میں جانے کا باعث بنا دے. 30ویں پارے میں 37 صورتیں، اور ان میں بیشتر صورتیں مکی ہیں. 3 یا 5 صورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مدنی ہیں. یہ فرق اس لیے ہے کہ جو آخری 2 صورتیں ہیں معوذتین، ان کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مکی ہے، بعض کا خیال ہے کہ مدنی ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہیں. یہ جو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس مکے میں بھی نازل ہوئی ہیں، مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہیں. چونکہ یہ ساری بیشتر صورتیں مکی ہیں، تو مکی صورتوں کا جو بنیادی اسلوب ہے وہ عقیدے کا موضوع بیان کیا جاتا ہے. آپ سب کو معلوم ہے سب سے زیادہ کفار کو جس بات سے تعجب ہوتا تھا، جو ان کے شرک کی وجہ بھی تھی، ان کی بداعمالیوں کی وجہ بھی تھی، اور لوگوں کے اللہ کی طرف اور توحید کی طرف نہ آنے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی، وہ ان کا آخرت کے بارے میں عقیدہ نہ ہونا. آخرت ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. مر گئے، مٹی ہو گئے، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، یہی ان کی جواب دہی کا تصور نہیں تھا. لہذا ہر چیز، پورا انسان کا زندگی کا طرز عمل وہ تو آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر انسان کو آخرت کے مرنے کے بعد اگر نہیں اٹھنا تو پھر تو ساری زندگی یہیں پہ ہے، پھر تو ساری زندگی کا طرز عمل ہی تبدیل ہو جاتا ہے. لہذا ان ساری صورتوں میں تقریباً وقوع قیامت کے جو دلائل دیے گئے ہیں، احوال قیامت بیان کیے گئے ہیں، ڈرایا گیا ہے قیامت کو کیا ہونے والا ہے، اس سے ڈر جاؤ. یہ صورت شروع ہوتی ہے کہ سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی. عن النبأ العظیم، قیامت کے بارے میں جس نے ماننا نہیں ہوتا نا، وہ سوال بہت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. اور پھر تمام مظاہر فطرت بطور دلیل اللہ کریم نے ذکر کیے ہیں کہ آسمان کو دیکھ لو، رات دن کو دیکھ لو، زمین کو دیکھ لو. اللہ کی قدرت جیسی کسی کی قدرت نہیں، اللہ کے علم جیسا کسی کا علم نہیں، اس کی حکمت جیسی کسی کی حکمت نہیں، اس کی رحمت جیسی کسی کی رحمت نہیں. کیسے گمان کر لیا انسان نے کہ وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ جو اتنی قدرتوں کا مالک ہے وہ انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. اور پھر فرمایا قیامت کیوں نہ آئے؟ اس لیے کہ جو باغی ہیں، جو سرکش ہیں، ان سے بدلہ کون لے گا اگر قیامت نہ آئے؟ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا. جو سرکش لوگ ہیں ان کی گھات میں جہنم بیٹھی ہے، ان کا انتظار کر رہی ہے. اس لیے کہ سرکشوں کو دنیا میں تو کوئی پکڑنے والا ہے ہی نہیں، قیامت آئے گی. لہذا عدل کا تقاضا ہے کہ قیامت آئے اور ایسے سرکشوں کو پورا پورا بدلہ ملے. ہر چیز کو وہاں پہ پورا پورا بدلہ ملے گا. جزاء وفاقا، پورا پورا بدلہ ملے گا. اور پھر فرمایا کہ جتنے بھی جو سرکش ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور وہ صدیوں اس کے اندر پڑے رہیں گے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. فرمایا جو متقین ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ متقین اور مجرمین کا انجام ایک جیسا ہو؟ جو متقین ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائے گا، اور وہاں حوریں ہوں گی، وہاں پہ کسی قسم کی کوئی لغو بات نہیں ہوگی، جھوٹ کی بات نہیں ہوگی. ایک شاندار زندگی اور بے حساب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوں گے. کافر وہاں حسرت کرے گا. اللہ اکبر. جب کافر اپنا انجام دیکھ لے گا کہ سامنے اس کا انجام اس کو نظر آ رہا ہوگا، وہ حسرت کرے گا کہ کاش میں مر کے مٹی ہو جاتا اور میں دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاتا. اس لیے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ انسانوں کے حساب کتاب سے پہلے جانوروں کا حساب شروع ہوگا، اور جانوروں کا حساب اس طرح سے ہوگا کہ اگر کسی سینگوں والی بکری نے دنیا میں کسی بغیر سینگوں کی بکری کو مارا ہوگا
تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بغیر سینگوں کی بکری کو سینگ دے دے گا اور سینگوں والی بکری کے سینگ چھین لے گا اور اس کو کہے گا کہ جتنا اس نے تمہیں دنیا میں مارا تھا تو بھی اس کو مار لے۔ اس کے بعد یہ سارے جانوروں کا حساب کرنے کے بعد ان سب کو جنت کی خاک بنا دیا جائے گا، یہ مٹی ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا انجام اور تو ہے نہیں۔ اور یہ جو بات بتائی گئی ہے بکریوں کے حساب والی، یہ بھی اصل میں انسانوں کو بتائی گئی کہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو انتظام ہے، اللہ کا جو حساب ہے وہ کس قدر پریسائزڈ ہے اور ایکوریٹ ہے کہ ہر چیز کا حساب لیا جائے گا۔ اصل میں تو حساب انسانوں کا ہونا ہے۔ تو کافر وہاں پہ حسرت کرے گا کہ کاش میں بھی جانوروں کے ساتھ مٹی ہو جاتا، میرا حساب نہ لیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ نازعات ہے۔ سورہ نازعات کا بھی مرکزی موضوع وہی ہے، امکان آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں اور بتایا ہے کہ ہواؤں، بادلوں، فرشتوں کو دیکھو، قدرت الہی کو دیکھو، انسان اپنی بے بسی کو دیکھے، تاریخ میں دیکھے فرعون جیسا شخص جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا وہ آج کہاں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ربوبیت سے استدلال کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ جو فرشتے اور ہوائیں یہ دو اللہ کے کارکن ہیں کہ انہی سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات تباہ و برباد کر دینی۔ فرشتوں اور ہواؤں نے کائنات ایک دفعہ مٹا دینی ہے، پھر اللہ دوبارہ زندہ کرے گا اور بڑے بڑے کافروں کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ دو مختلف انجام ہوں گے۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے حکم سے بغاوت کا رستہ اختیار کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتے ہیں اور اپنی خواہش، اپنے نفس کو خواہشوں سے روک لیتے ہیں اور محدود کر کے زندگی گزارتے ہیں کہ نہیں ادھر نہیں جانا، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، ادھر نہیں جانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، جو اس طرح سے کر کے زندگی گزارتے ہیں، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ سوائے جنت کے اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ پھر قیامت کے حوالے سے لوگ سوالات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے بارے میں سوالات کی ضرورت نہیں ہے، تیاری کی ضرورت ہے۔ تیاری کرو، جب قیامت آئے گی تو تمہیں اس وقت پتا چلے گا کہ دنیا میں وقت ہی نہیں ملا تیاری کا۔ کوئی کہے گا میں تو رات دن کا ایک حصہ رہا، کوئی کہے گا پورا دن رہا، پوری زندگی یوں لپٹ کے سمٹ کے اس کے سامنے ہوگی اور وہ سمجھے گا کہ دنیا میں انتہائی کم وقت رہا۔ اس کے بعد سورہ عبس ہے۔ سورہ عبس میں ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں ماموں تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور آپ قریشی سرداروں کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ اور حدیث میں جو واقعہ بیان ہوا ہے ترمذی وغیرہ میں وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ابن ام مکتوم آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا نہیں سمجھا، ناگواری کا اظہار کیا، کیونکہ نبی کی خواہش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ سردار لوگ جو ہیں وہ ایمان قبول کر لیں تاکہ ان کے پیچھے ان کے پورے خاندان جو ہیں وہ بھی ایمان قبول کرنے والے بنیں۔ اس لیے جو بااثر لوگ ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جو داعی ہے وہ ہمیشہ یہ احتیاط کا تقاضا ملحوظ رکھتا ہے کہ ان کا پروٹوکول کے اندر کوئی کمی نہ آئے، اور یہ اس میں جتنے بھی داعیان اسلام ہیں ان کے لیے یہی ان کو جو ہدایت دی گئی ہے اور رہنمائی دی گئی وہ یہی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کے ظاہری الفاظ یہ ہیں کہ عبس و تولی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ناگواری کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر بدبخت جو ہے یہ تو ایمان لانے والے نہیں، تو ایک جو ایمان والا ہے اس کے بارے میں آپ یہ ناگواری کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کا خیال یہ ہے، ظاہری الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو پسند نہیں کیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ بالکل صحیح کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، آپ کی دعوت کا تقاضا یہی تھا کہ بااثر لوگ بیٹھے تھے، آپ ان کے ساتھ ان دعوت دینے میں اور تبلیغ کرنے میں مشغول تھے، آپ کو یہی کرنا چاہیے تھا کہ پوری توجہ سے ان کے ساتھ گفتگو کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اصل میں قرآن میں اس صورت میں جو کچھ نازل کیا ہے، کافر سرداروں کو ان کی اوقات یاد دلائی ہے کہ تم سے وہ اکیلا نابینا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اصل میں بالواسطہ ڈانٹ پلائی ہے کافروں کو اور ان کو اوقات یاد دلائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف متوجہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو اکیلا آیا ہے نا نابینا، وہ تم سب سے بہتر ہے۔ تو یہ اصل میں بالواسطہ ان کو کہا گیا ہے اور قرآن پر عمل کی دعوت دی گئی ہے، دلائل آخرت دیے گئے ہیں، اور فرمایا قیامت کا جو منظر نامہ ہے، اللہ نفسا نفسی پڑی ہوگی، ہر شخص کو اپنی جان کی بنی ہوگی، بیٹے کو چھوڑ جائے گا، اولاد کو چھوڑ جائے گا، ماں باپ کو چھوڑ جائے گا، ہر ایک کو چھوڑ جائے گا۔ کل نفس لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر ایک کو اپنی اپنی مصیبت پڑی ہو۔
لیکن اس خوفناک صورتحال میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اہل ایمان ہوں گے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، جو اہل ایمان ہوں گے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور وہ خوش ہوں گے اور ہنس رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے مشکل مراحل ہیں، یعنی زندگی کے اور موت کے اور جنت تک کے تمام مشکل مراحل میں، یہ سارے مشکل مراحل یا کافروں کے لیے ہیں یا منافقوں کے لیے ہیں یا فاسقوں کے لیے ہے۔ جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہر مشکل مرحلے میں خوشی کا سامان اور اطمینان کا سامان پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے کرے۔ اس کے بعد سورہ تکویر ہے، اس میں بھی فرمایا کہ یہ دنیا کی ایک دفعہ تباہی ہو جائے گی، ہر چیز، یہ ستارے، یہ سورج، یہ آسمان، یہ سارا نظام، یہ حتیٰ کہ یہ جو سمندر ہیں جو میں پانی کا مجموعہ، یہ بھی جل اٹھیں گے، بھڑک اٹھیں گے، ان میں سے آگ نکلے گی۔ اللہ اکبر! دنیا ساری ایک دفعہ تباہی و بربادی کی تصویر پیش کرے گی۔ آیت نمبر 1 سے 6 تک اس پہلے مرحلے کی نشاندہی کی ہے، قیامت کو ایک دفعہ ملیہ میٹ ہو جانا ہے ہر چیز، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کرنا ہے ہر چیز کو۔ پھر آیت نمبر 7 سے لے کر 14 تک دوسرے مرحلے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اللہ اکبر! اس دن پھر سارے اعمال نامے پھیلا دیے جائیں، جیسے یہ خواتین جہیز پھیلا کے نہیں دکھاتی لوگوں کو کہ جناب یہ دیکھیں یہ بری آئی ہے، یہ جہیز ہے، یہ اتنے سوٹ ہیں، یہ اتنا، یہ سارا کچھ اس دن پھیلا کے دکھایا جائے گا۔ یا پھر اس کا معنی یہ ہے نشر کیا جائے گا، براڈ کاسٹ کیا جائے گا عالمی نشریاتی رابطے پر۔ یہ نہیں ہے کہ چپ کر کے اعمال نامہ دے دیا جائے گا یہ لے لو، بلکہ ساری دنیا کو بتایا جائے گا کہ یہ دیکھیں یہ چودھری صاحب، یہ مولوی صاحب، یہ علامہ صاحب، ان کے اصل کرتوت کیا تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائیوں سے ہمیں بچائے۔ سورہ انفطار میں بھی قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ سب ادھورا رہ جائے گا، غفلت چھوڑ کر ایمان و عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بن جاؤ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا؟ اللہ اکبر! تو کیسے یہ دھوکہ کھا گیا کہ اللہ جو ہے وہ ہر شخص کہتا ہے اللہ کرم کرے، اللہ کرم کرے۔ بھئی کرم تو وہ کرے گا، کیا وہ عدل نہیں کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے ایک پورا نظام امتحان بنایا وہ عدل نہیں کرے گا؟ تجھے کیسے دھوکہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ عدل نہیں کرے گا؟ لہذا کارندے اللہ کے تیرے کرامن کاتبین یہاں بیٹھے ہیں، وہ سارے اعمال لکھ رہے ہیں، اور قیامت والے دن جا کے فیصلہ ہوگا اس لکھے کے مطابق جو تم اپنی کہانی ہر روز لکھ کے ان کو دے رہے ہو نا، وہ لکھ کے لے جا رہے ہیں صبح کے وقت اور شام کے وقت، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ آگے سورہ مطففین ہے۔ سورہ مطففین کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ جو لوگ اخلاقی طور پر پست اخلاق ہوتے ہیں نا، وہ بھی اصل میں آخرت کے منکر ہوتے ہیں۔ آخرت کے اقرار کا اعلیٰ اخلاق کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے۔ جس کو آخرت کا ڈر نہیں ہے وہ دنیا کا بد اخلاق ترین ہوتا ہے۔ لہذا ناپ تول میں کمی کرنا، بددیانتی کا اظہار کرنا، یہ اصل میں اس بات کی علامت ہے اس کا عقیدہ آخرت کمزور ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا تصور ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے، اسی لیے بے ایمانی کرتا ہے۔ وگرنہ جو بے ایمانی کر رہا ہے، اگر اس کو پتا ہو کہ مجھے اللہ کو جواب دینا، دنیا میں تو لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتا۔ لہذا فرمایا دو مختلف انجام ہوں گے۔ جو لوگ فاسق و فاجر ہیں وہ سجین میں جائیں گے، اور جو لوگ ابرار ہیں نیکوکار وہ علیین میں جائیں گے۔ اللہ نے دو جگہ بنائی ہیں۔ اب یہ علیین اور سجین کیا ہیں؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دو ویٹنگ روم ہیں۔ جو سجین ہے وہ ویٹنگ روم ہے جہنمیوں کا، اور جو علیین ہے یہ ویٹنگ روم ہے جنتیوں کا۔ تو عالم برزخ میں جب تک قیامت قائم نہیں ہونی، ایمانداروں کی روحیں علیین میں رہنی ہیں، اور جو بد روحیں ہیں، جو بدکار لوگوں کی روحیں، وہ سجین میں رہنی ہیں۔ واللہ عالم۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ رجسٹر ہیں، ان میں نام درج کیے جائیں گے، کیونکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب انسان کی روح یہاں سے قبض ہو کے جاتی ہے تو سیدھی اللہ میاں کے پاس جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ مومن کی روح کو اوپر بلاتا ہے، اس کو شرف باریابی بخشتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے اس کو علیین میں لکھ دو۔ اور جو کافر اور منافق کی روح ہوتی ہے وہ بھی فرشتے لے کے اس کو آسمانوں پہ چڑھتے ہیں، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پہلے آسمان کے دروازے بند کر دیے، وہ چڑھ سکتی ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ وہیں سے حکم دیتا ہے کہ اس کو سجین میں لے جاؤ۔ سجین ہو یا جہنم ہو، یہ پستیوں کے، انتہائی پستیوں کے استعارے ہیں، انتہائی گہرائیوں میں کہیں اللہ تعالیٰ نے سجین اور جہنم رکھا ہے، اور جنت اور علیین یہ اعلیٰ درجے اور اوپر کے اونچائی کے استعارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علیین میں جگہ دے۔
اس کے بعد سورہ انشقاق ہے. سورہ انشقاق میں بھی قیامت اور آخرت اور محاسبہ نفس کی بات کی گئی ہے. یہاں پھر ایک دفعہ انسان کو پکارا گیا ہے یا ایھا الانسان کہہ کے. اے انسان تو محنتی اور مشقتی ہے، تو دیکھتا نہیں دنیا میں جتنا کچھ ہے سب ملیا میٹ ہو جانا ہے. ایک دم آسمان پھٹ جائے گا، زمین کھینچ کے لمبی کر دی جائے گی اور یہ میدان حشر بنا دیا جائے گا. تیرا فیصلہ اس دن تیری مشقت کے مطابق ہونا ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی. یہ تو محنت اور مشقت جو کر رہا ہے یہ ٹھہری ہوئی نہیں ہے، تو چل رہا ہے اور تیرا سفر جاری ہے. ایک دن تیرے رب کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی، تیرا سفر مکمل ہو جائے گا. لہذا اس دن فیصلہ اسی مشقت پہ ہونا ہے. یہ جو میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی ہماری مشقت کا حصہ ہے. ہر لمحہ یا ہم جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جنت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ بروج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہمت افزائی کی گئی، ان کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد آزمائشوں کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے. اور پھر بطور مثال اصحاب الاخدود کا واقعہ بتایا گیا ہے، اور یہ عبرت بھی ہے کفار کے لیے بھی. اور بتایا گیا ہے کہ جو لوگ بھی رسالت کی اور توحید کا انکار کرنے والے ہیں ان کا انجام بڑا ہی بھیانک ہے. اور جو لوگ جنہوں نے یہ اصحاب الاخدود جو تھے گھاٹیوں والے، اصل میں ایک واقعہ ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے. جو اصل اس وقت اسلام تھا جس کو لوگ عیسائیت کہتے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے تک وہی اسلام تھا. جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والے تھے ان کو ایک بادشاہ نے جو اپنے آپ کو بڑا کہتا تھا، اس نے ان کو گھاٹیوں میں یعنی گڑھے کھدوا کے ان کے اندر آگ جلوا کے سارے جو اسلام کو ماننے والے تھے اور ایک اللہ کو اور توحید کو ماننے والے تھے ان کو ان آگ کے گڑھوں میں پھینکوا دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے جو کیا تھا یہ بھی آزمائش تھی، اور وہ آزمائش کس وجہ سے آئی تھی سوائے اس کے اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ ان بیچاروں نے وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، انہوں نے ایک اللہ پر ایمان کا اظہار کیا، اس لیے اتنی بڑی بڑی آزمائشیں ہیں. تو یہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، لہذا اہل ایمان کو ان آزمائشوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. الطارق، طارق کا معنی ہوتا ہے آسمان پر روشن ستارہ. آسمان کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے اور روشن ستارے کی قسم اٹھائی ہے، اور فرمایا کہ جیسے آسمان اور ستارے ایک بالا تر ہستی کی نگرانی کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے. اللہ اکبر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات اور پھر یہ حقیر قطرہ آب سے پیدا ہونے والا انسان یہ اللہ کی نگرانی کے بغیر ہی چل رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ وہ اللہ جو اس ساری کائنات کو چلانے والا ہے وہی اس انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. اللہ اکبر، انہ علی رجعہ لقادر، وہ قدرت رکھتا ہے کہ اس کو دوبارہ. اور پھر اس دن سارے راز اور بھید تو اس دن کھلنے. یوم تبلی السرائر، آج تو کوئی پتہ نہیں، سب چھپے ہوئے ہیں. ہم سب نے ملمہ کاری کی ہوئی ہے. ایک چہرہ باہر ہے لوگوں کو دکھانے والا، اور ایک اندر چھپا ہوا انسان ہے جو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے وہ سارے بھید باہر نکال کے دے دینے ہیں. اور دنیا میں کوئی شخص کیا کرتا تھا، کس مقصد کے لیے وہ چودھری بنا تھا، کس مقصد کے لیے وہ مولوی بنا تھا، کس مقصد کے لیے اس نے داڑیاں رکھی تھیں، کس مقصد کے لیے وہ لوگوں میں شریف آدمی مشہور تھا، جتنے بھی اس نے جو کچھ وہ کرتا تھا، جو اس کے اصل مقاصد تھے، سارے کے سارے راز باہر آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. فرمایا قرآن جو ہے قول فیصل ہے، جیسے بارش سے زمین سیراب ہوتی ہے اسی طرح انسانی روحیں قرآن سے سیراب ہوتی ہیں. سورۃ الاعلیٰ توحید اور آخرت کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی گئی، آپ تسبیح اور تذکیر جاری رکھیے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سبحان اللہ پڑھتے رہیے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہیے. اور آپ بس لوگوں کو نصیحت کرتے جائیں. جن کے دلوں میں ذرا بھی اللہ کا خوف ہے وہ فائدہ اٹھا لیں گے، نہیں جن کو فائدہ ہوتا نہ ہو، آپ کرتے رہیے. جن کے دل میں خشیت ہے وہ فائدہ اٹھا رہیں گے. دنیا ان کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو. وہ بدبخت جہنمی ہے جو آپ کی نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتا. اور جو جہنم میں گیا لا یموت ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ جب جہنم میں جائے گا نہ اس کو وہاں موت آئے گی نہ ہی اس کی کیفیت زندگی کی کیفیت ہوگی. بس وہ ایسے لگے گا کہ موت آئی، لیکن وہ اسی طرح زندگی اور موت کی کشمکش میں ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا.
جس شخص نے بچنا ہے 3 اصول ہیں کامیابی کے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تزکیہ باطن کا، ظاہر کا، نماز پڑھے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، انشاءاللہ کامیابی اس کا مقدر ہے. سورۃ الغاشیہ ہے، اس میں بھی سارے عالم پر ایک دم چھا جانے والی قیامت وہ ایک دم آ جائے گی، اور قیامت والے دن بہت ساری دنیا جو محنت کر کر کے تھکی ہوگی وہ جہنم میں ڈال دی جائے. اللہ اکبر. اتنے لوگ ہوں گے جو دنیا میں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، محنت کر کر کے تھکے ہوں گے لیکن جہنم میں جائیں گے. اللہ، اس لیے کہ ان کی محنت درست سمت میں نہیں ہوگی. محنتی تو ہر شخص ہے، لیکن محنت کس مقصد کے لیے کر رہا ہے؟ اگر محنت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو رہی ہے تو انشاءاللہ ایسی محنت اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناعمہ، وہ سارے کے سارے بڑے خوش ہوں گے. فی جنت لسعیہا راضیہ، وہ اپنی کوشش اور محنت سے خوش ہوں گے، ان کی محنت ضائع نہیں ہوگی. جو اللہ کے لیے محنت کرتے رہے، فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں ہوں گے اور اس کے اندر بے شمار نعمتیں ہوں گی. اور فرمایا غور کرو، افلا ینظرون، غور نہیں کرتے. جس ہستی نے اونٹ کو بنایا، جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، پہاڑ بنائے، ایسا قادر مطلق اس ننھی سی مخلوق انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں. تم غور نہیں کرتے. اللہ اکبر. ہر ایک کا حساب ہوگا. ثم ان علینا حسابہم، اللہ فرماتا ہے ہر ایک کا حساب کرنا یہ ہمارے ذمے، اللہ نے حساب کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حوسب عذب، جس کا حساب شروع ہو گیا وہ پکڑا. اللہ فرماتا ہے ہم نے لازمی حساب کرنا، اور جس کا حساب شروع ہوا وہ پکڑا گیا تو پھر بچے گا کون؟ اللہ اکبر. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر شخص جس کا حساب شروع ہوا وہ پکڑا گیا تو پھر حساب یسیر آسان حساب کا کیا مطلب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ایسے پیشی ہوگی، بس اللہ تعالیٰ پیش کے سامنے پیش ہوگا بندہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تجھے معاف کیا. حساب کتاب دینے کے قابل کوئی شخص نہیں ہے، نہ حساب دیا جا سکتا ہے، لہذا ہمیشہ اللہ سے بغیر حساب کتاب کی جنت مانگنی چاہیے. سورۃ الفجر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، مخلوق کے جوڑوں کی قسم اٹھائی ہے، تاک جفت کی، یوم نحر و عرفہ کی، اور گزرتی ہوئی رات کی قسم اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت ہر صورت میں قائم ہے. اللہ اکبر. عاد، سمود، فرعون اور اس طرح کے جو سرکش ہیں ان سے ظلم کا حساب کون لے گا اگر قیامت نہ آئی؟ اللہ اکبر. لہذا فرمایا تقاضا ہے اس بات کا کہ ان ظالموں کو سزا ملے، اس کا تقاضا ہے کہ قیامت آئے، لہذا قیامت قائم ہو کے رہے گی. اور پھر فرمایا جو لوگ عدل اجتماعی کا قیام نہیں کرتے، یتیم کا خیال نہیں کرتا جو بندہ، مسکین کا خیال نہیں کرتا، مال سے شدید محبت کرتا ہے اور میراث کھا جاتا ہے، وراثتیں کھا جاتا ہے، بہنوں کی وراثت کھا جاتا ہے، فرمایا ایسے طرز عمل اختیار کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اس سے ایک تو معاشرہ کھوکھلا ہو جاتا ہے، دوسرا وہ شخص اپنا انجام تباہ کرتا ہے. قیامت کے دن وہ اپنا انجام دیکھ لے گا اور اس دن اس کو ایسا عذاب کیا جائے گا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، جس دن کسی اور کو ایسا عذاب نہیں ہوگا اور ایسا اس کو پکڑا جائے گا کہ ایسی پکڑ کسی اور کو نہیں ہوگی. جو شخص اس نظام عدل اجتماعی میں یہ حرکتیں نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرمانبرداری کرتا ہے، فرمایا اس کو کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. وہ جب مرے گا موت کے وقت اس کو پیغام دیا جائے گا کہ اے مطمئن جان مزے سے تو اللہ کے پاس چلی جا، اللہ تعالیٰ تیرا انتظار کر رہا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ کے بندوں میں داخل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا. اللہ تعالیٰ ہماری بھی جنت ایسی کر دے. دیکھیں نا، یہ تو پیغام اسی وقت مل جانا ہے جب فرشتے نے جان نکالنے کے لیے آنا نہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ والا جو پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتہ آ کے کان کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور آ کے اس کے کان میں کہتا ہے ابھی جان نہیں نکلی، ادھر پڑا ہے، تو اس کے کان میں کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح نکل، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضامندی تیرا انتظار کر رہی. اندازہ کیجئے جس کو یہاں دنیا میں پڑے ہوئے ایک دم کان میں فرشتہ آ کے کہے کہ اللہ کی رضامندی تیرا انتظار کر رہی ہے، اس کو اور کیا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کے روح نکل جاتی ہے. اللہ اکبر. اور دوسرے کو آ کے فرشتہ کان میں کہتا ہے، کان کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح
نکل اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ تیرا انتظار کر رہا. وہ کیسے نکلے؟ اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اندر ہی اندر چھپتی پھرتی ہے، پھر فتفرق فی جسدہ، وہ جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے، فرشتے پھر اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. سورہ بلد ہے، اور سورہ بلد اصل میں مجھے اور آپ کو فکر دلانے کے لیے ہے کہ بندہ محنت کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور پھر اپنی محنت میں ڈھیلا پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ محنت کرتا نہیں ہے نیکی کے لیے جس طرح کرنی چاہیے. فلقتحم العقبہ. اللہ اکبر. دو راستے ہیں، ایک نیکی کا راستہ ہے اور ایک بدی کا راستہ ہے. کامیاب وہ ہوگا جو نیکی کے راستے پر پوری محنت کرے گا، پوری صلاحیتیں لگائے گا. ہے بڑی مشکل گھاٹی، اس گھاٹی کو پار کرنا پڑے گا. اگر اللہ تعالیٰ سے جنت لینی ہے تو اپنی نیندیں قربان کرنی پڑے گی، اپنی آسائشیں قربان کرنی پڑے گی اور محنت کرنی پڑے گی. یہ پورا موضوع ہے سورۃ البلد کا. آگے سورہ شمس ہے. سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے متضاد چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں. جس طرح سورج، چاند، دن، رات، زمین، آسمان، یہ سب اثرات کے اعتبار سے متضاد ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی میں دو متضاد طرح کی ٹینڈنسیز پیدا کی. ہر نفس نیک بھی ہو سکتا ہے، ہر نفس بد بھی ہو سکتا ہے. جو نیک ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جو بد ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. قد افلح من زکاہا. اب تم ساری زندگی اسی بات پہ لگے رہو، جس نے اپنے نفس کی یہ جو پاکیزگی والی حص ہے اس کو پال لیا اور اس کو پاکیزہ کر لیا اپنے نفس کو، وہ جنت میں جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. اور جس نے اس کو آلودہ کر لیا دنیا کی آلودگیوں میں سے، وہ جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس کے بعد سورہ لیل ہے. سورہ لیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو طرح کے اعمال کے نتائج بھی دو طرح کے. انسان جو کرنا چاہتا ہے نا، دیکھیں ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارے وسائل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ وسائل اسی طرح مہیا کر دیتا ہے جس طرح کی نیت اور جس طرح کے راستے میں کوئی شخص محنت کرتا ہے. جب کوئی شخص چوری کا ارادہ کرتا ہے، ڈاکے کا ارادہ کرتا ہے، فراڈ کا ارادہ کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سارے اسباب مہیا کر دیتا ہے. اور جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کے اسباب مہیا کر دیتا ہے. لہٰذا جو شخص خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا چاہے گا اس کو اس خالص رستے کے اسباب مہیا ہوں گے. جو بدنیت ہوگا اس کو کبھی خالص رستے کے اسباب مہیا نہیں ہوتے. اس کے بعد سورہ ضحیٰ ہے. دو روایتیں اس کے بارے میں. ایک تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ وحی کی بندش ہو گئی، وحی نہیں آئی کچھ دن، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے. ایک روایت یہ ہے کہ 2-3 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے. تو جو ابو لہب کی بیوی تھی ام جمیل، اس نے تانا دیا اور وہ اس نے حرزہ سرائی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ لگتا ہے کہ اس کا شیطان اس کا ساتھ چھوڑ گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ابھی اٹھتا نہیں، راتوں کو عبادت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے تسلی دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شاندار مستقبل کی خوشخبری ہے آپ کے لیے. جیسے رات کا مطلب اللہ کی ناراضگی نہیں، ایسے ہی وحی کی بندش کا مطلب بھی اللہ کی ناراضگی نہیں ہے. آپ ہمیشہ سے اللہ کے پیارے ہیں. اللہ نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ کو تنہا کیا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی عطا اور ایسا فضل دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. البتہ یہ فرمایا کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے. 3 ذمہ داریاں ہیں. سماجی عدل قائم کریں، یتیم پر سختی نہ کریں، سائل کو نہ جھڑکیں، اور اللہ کی نعمت یعنی قرآن اس کا ذکر کرتے رہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے 3 انعام بھی گنوا دیے کہ کیا تجھے پہلے 3 انعام نہیں دیے؟ تو یتیم تھا، ہم نے تجھے پناہ دی. تو راستے سے غافل اور ناواقف تھا، ہم نے تمہیں ہدایت دی. اور تو فقیر تھا، ہم نے تجھے غنی کر دیا. اللہ کے ان انعامات کو یاد کر اور سماجی عدل کو قائم کر، لوگوں کے حقوق دیا کر، غریبوں پر نگاہ رکھا کر. اللہ تعالیٰ تجھے دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا کرے گا. اس کے بعد سورہ علم نشرح، اس میں سورہ انشراح ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے مزید 3 انعامات کا ذکر کیا ہے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ دونوں صورتیں لگتا ہے ایک جیسے مضامین ہیں، سورہ الضحیٰ اور سورہ انشراح. فرمایا آپ کا سینہ نہیں کھولا اللہ نے، سبحان اللہ. آپ کا بوجھ نہیں اتارا جو آپ کو بہت مشکل لگ رہا تھا، اور آپ کا ذکر نہیں بلند کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ 3 انعامات فرمائے. لہذا دل شکن حالات میں بھی اور انتہائی سخت حالات میں بھی آپ ڈٹے رہیے، اور آپ کو یہ تسلی دی کہ مشکلات کے بعد فراخی کا دور آ رہا ہے. آپ اپنے رب سے لو لگائیں اور مشن پر ڈٹے رہیں. اور یہی حکم ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم بھی ہر طرح کے حالات میں
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بجاوری میں ہر وقت لگے رہیں۔ سورہ 3 ہے، اس میں اللہ نے 4 قسمیں کھائی، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور پہاڑ کی قسم اور مکہ شہر کی قسم۔ اللہ اکبر! فرمایا اللہ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا، لیکن یہ اسفل ترین اور بدترین بن جاتا ہے۔ جو شخص بدترین بننے سے اور اسفل ترین بننے سے بچنا چاہتا ہے، اس کو 2 کام کرنے پڑیں گے، ایک ایمان اور دوسرا کردار، ایمان اور عمل صالح۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ مومن بن گئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مان لیا اور کردار درست کر لیا، وہ ہمیشہ یہ بدترین انسان بننے سے بچ جائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ العلق، پہلی وحی، اللہ اکبر، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ جو 5 آیتیں پہلی وحی کے طور پر نازل ہوئی ہیں نا، بڑی عجیب آیتیں۔ 2 دفعہ اس میں اقرا ہے، 2 دفعہ رب ہے، 2 دفعہ انسان ہے، 2 دفعہ علامہ ہے، 2 دفعہ خالقہ ہے، اور یہ ایک پوری کہانی بنتی ہے۔ اللہ اکبر! اس رب کے نام سے پڑھو اے انسان، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تجھے پیدا کیا ہے تاکہ تجھے رب کی پہچان حاصل ہو جائے۔ انسان ایسی تعلیم حاصل کرے جو انسان کو اللہ سے ملا دے، وہ تو تعلیم ہے، اور جس تعلیم کا کوئی مقصد نہ ہو یا وہ اللہ کے ساتھ ملانے والی نہ ہو، وہ انسان کے لیے کبھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرض منصبی ہے وہ اس سے آگاہ کیا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہج تعلیم اس سے بھی آگاہ کیا گیا ہے، اور سرکشوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل ایمان کمزور ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر وقت ان کی مدد کے لیے تیار ہے۔ مسلم شریف کے اندر اور مسند احمد میں نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی کہ ابو جہل جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ آپ کے شان میں ہرزہ سرائی بھی کرتا رہتا تھا اور دشمنی میں پیش تھا۔ اس نے یہ کہا کہ اگر اب میں نے دیکھ لیا نا سجدہ کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں آتے تھے، سجدہ کرتے تھے، تو سجدہ جب کرتے تھے اس نے کہا یہ زمین میں پیشانی رکھتا ہے، اگر آئندہ میں نے اس کو زمین پر پیشانی رکھے ہوئے دیکھ لیا، میں اس کے گردن پہ پاؤں رکھ کے اس کا سر کچل دوں۔ یہ ابو جہل نے کہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول تشریف لائے، آپ نے آ کے وہاں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ آپ سجدے میں گئے تو یہ سارے قریشی سرداروں میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے کہا لو میں جاتا ہوں اور اپنے اس ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچاتا ہوں۔ جب یہ جا رہا تھا ایک دم یوں ہاتھ کر کے پیچھے کو بھاگا، اور اس کا چہرہ عجیب رنگ فاق ہوا، اور کہتا ہے کہ آگے کوئی خندق تھی، کوئی ڈراؤنی چیز تھی یا کوئی آگ تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ذرا ایک قدم بھی آگے بڑھتا نا تو ہم اس کے فرشتے جو ہیں اس کی چیر پھاڑ کے رکھ دیتے، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اگر یہ تھوڑا سا بھی آگے بڑھتا۔ تو اس میں اصل میں سرکشوں کو یہ تنبیہ ہے کہ کمزور اللہ والوں کو کمزور نہ سمجھا جائے، اللہ کی مدد ہر وقت اللہ والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ القدر ہے، اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے اس قرآن کے اپنی عظمت کا کیا حال ہوگا، جس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات بن گئی، جو مہینہ تمام دنیا کے مہینوں سے بہتر مہینہ بن گیا، جو رات ساری دنیا کی راتوں سے بہتر رات بن گئی، صرف قرآن کے نزول کی وجہ سے مہینہ عظیم ہوا، قرآن کے نزول کی وجہ سے رات عظیم ہوئی۔ جس ہستی پر قرآن نازل ہوا وہ اللہ کے بعد کائنات کی سب سے عظمت والی ہستی بن گئی، اس قرآن کی عظمت کا کیا حال ہوگا اسی سے اندازہ کر لیجیے۔ سورہ بینہ ہے، سورہ بینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نزول قرآن، اس کے حوالے سے فرمایا یہ دونوں چیزیں پوری دنیا پر اتمام حجت ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ ہوتی اور قرآن نازل نہ ہوتا تو لوگوں کو کون بتاتا کہ یہ شرک ہے؟ لہذا لوگوں کو شرک سے باز رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ اللہ کا قرآن نازل ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ اور فرمایا جو ماننے والے ہیں، جنہوں نے مان لیا، وہ بہترین مخلوق ہیں دنیا کی، اور جو نہیں مانتے وہ دنیا کی بدترین مخلوق ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بدترین جانور ہیں، منحوس جانور، ان جانوروں سے بھی زیادہ منحوس ہیں وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد سورہ زلزال ہے، اس میں پھر قیامت کا منظرنامہ پیش کیا گیا ہے، قیامت قائم ہوگی اور یہ زمین جسے تم بے جان سمجھ رہے ہو یہ ساری خبریں اور راز کچا چٹھا کھول کے رکھ دے گی، انسان حیران ہو جائے گا کہ اس کو کیا ہو گیا۔
وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا یہ زمین کو کیا ہو گیا، یہ میری خبریں یہ ساری دے رہی ہے کہ کس وقت کس نے کس جگہ کیا کیا تھا. لہذا گناہ کرنا ہو نا تو زمین سے اتر کر کیا کرے. زمین پہ گناہ کیا تو اس میں کا سارا قیامت والے دن اللہ کو بتا دینا ہے کس نے یہ کیا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ذرہ بھر نیکی بھی سامنے آ جائے گی، ذرہ بھر گناہ جو کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا. اس کے بعد سورہ عادیات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی چند وہ خصوصیات بتائی ہیں جو کسی اور جانور کے اندر نہیں ہے، صرف گھوڑے میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمیں اٹھائی ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی اندازہ کریے اس گھوڑے کو دیکھیں جو ہانپتے ہوئے جاتا ہے اور وہ دشمن کے اندر گھس جاتا ہے، اپنے سوموں سے چنگاریاں اڑاتا ہوا چلتا ہے. اگر اس کا مالک اس کو جنگ میں جھونک دے وہ جنگ میں چلا جاتا ہے، اس کا مالک اس کو سمندروں میں جھونک دے وہ سمندروں میں چلا جاتا ہے، اس کا مالک اس کو آگ میں جھونک دے وہ آگ میں چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گھوڑوں کی ان باتوں کی قسم جن میں وہ دوسرے جانوروں سے مختلف ہے، وہ ایک مالک کی وفاداری کی کتنی شاندار مثال ہے. لیکن ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے مالک کا کتنا ناشکرا ہے. وہ گھوڑا جس کا مالک اس کو صرف چارہ کھلاتا ہے اور دانا کھلاتا ہے، وہ اس کا اتنا وفادار ہے کہ اس کو جہاں جو کہے وہ اس کی بات مانتا ہے. انسان گھوڑے سے بھی کیا گزرا ہے کہ یہ اپنے مالک کی ناشکری کرتا ہے. اس کو معلوم بھی ہے کہ میں مالک کا ناشکرا ہوں. اپنے انجام پر غور و فکر کرو، مالک کے شکر گزار بنو. سورۃ القاریہ ہے، حادثہ قیامت کا ذکر. اللہ اکبر، قیامت کا حادثہ کھڑکھڑا دینے والا، ہر چیز لرز کے رہ جائے گی. اس کی شدت یہ ہوگی کہ لوگ منتشر پروانوں کی طرح اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے. اللہ اکبر. اعمال کا وزن ہوگا، جس کی نیکی بڑھ گئی وہ جنت میں اور جس کے گناہ بڑھ گئے وہ جہنم میں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نیکی کس چیز سے بڑھ گئی اور یہ جو گناہ ہے کس چیز، نیکی بڑھ گئی اور گناہ بڑھ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ اور وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے وزن ہلکے ہو گئے، جس کے وزن زیادہ ہو گئے. اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے اللہ نے ہر شخص کی صلاحیت رکھی ہے نا، ایک تو اس کا معنی یہ ہے نا کہ ادھر نیکیاں ہیں ادھر گناہ ہیں. اللہ تعالیٰ گناہ اور نیکیاں تول لے گا کہ جس کے گناہ بڑھ گئے وہ جہنم میں اور جس کے نیکیاں بڑھ گئیں وہ جنت میں. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر شخص کو ایک خاص صلاحیت دے کے پیدا کیا. ہر بندہ ہر کام کے لیے نہیں ہوتا، ہر ایک کی صلاحیت دوسرے سے مختلف ہے. جتنی اس کی صلاحیت ہے اس کے لیے اللہ نے ایک سٹینڈرڈ مقرر کیا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی استطاعت اللہ نے دی ہے اتنا ہی ذمہ دار اس کو بنایا ہے. لہذا ساری دنیا میں ہر انسان کی استطاعت دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے. جیسے یہ انگلیوں کے پور جو ہیں، یہ فنگر پرنٹس، یہ نہیں ملتے نا کسی انسان کے دوسرے کے ساتھ. یا آنکھ کی پتلی کی تصویر آج کل کھینچتے ہیں کہ اربوں انسانوں میں بھی آنکھ کی پتلی دوسرے سے نہیں ملتی. اسی طرح مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے یہ جو صلاحیت اور استطاعت اللہ نے دی ہے ہر انسان کی دوسرے سے مختلف ہو. لہذا یہ نہ دیکھا کریں کہ دوسرا انسان کیا کر رہا ہے، آپ اپنی فکر کریں اللہ نے جتنی صلاحیت آپ کو دی ہے آپ اس کے مطابق نیکی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اس کے مطابق وزن چیک ہوگا قیامت والے دن کہ آپ نے اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق نیکی کی ہے کہ نہیں کی. ظاہر ہے جو مولوی ہے، جو مسجد کا پیش امام ہے، جو خطیب ہے، اس کا امتحان اور ایک جو سویپر ہے اس کا امتحان ایک جیسا تو نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو کسی ادارے کا سربراہ ہے اس کا امتحان اور ادارے کے نوکر کا امتحان ایک جیسا تو نہیں ہو سکتا. ہر شخص کی ایک استطاعت ہے، اس استطاعت کے مطابق نیکیوں کا وزن ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا. جو سٹینڈرڈ سے اوپر آ جائے گا وہ بچ جائے گا اور جو سٹینڈرڈ سے نیچے رہ جائے گا وہ مارا جائے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس کے بعد سورہ تکاثر ہے، مال اور دنیا پرستی. اللہ اکبر. انسان کہتا ہے اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے، کرتے کرتے اس تکاثر نے انسان کو ہلاک کر دی. انسان قبر میں پہنچ گیا. یہ تکاثر اور مال کی محبت اور مال بڑھا لینے کی خواہش ختم نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا جو پیٹ ہے نا، یہ سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی. اللہ حتی زرتم المقابر. انسان کہتا ہے زیادہ آ جائے زیادہ آ جائے. لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے، صرف مال کی محبت نہیں، ہر چیز کی زیادتی جو انسان اپنے کے لیے مانگتا ہے نا. کچھ لوگوں کو جنون ہوتا ہے میرے اندر علم زیادہ آ جائے تاکہ میں لوگوں سے نمایاں ہو جاؤں. جو لوگوں سے نمایاں کرنے کے لیے علم زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی تکاثر میں پھنسا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو کسی بھی چیز میں دوسروں سے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے اقتدار، مال، دنیا کی محبت،
اللہ تعالیٰ اس سب سے ہمیں بچائے۔ اس کے بعد سورۃ العصر ہے، بڑی مختصر اور جامع سورت۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اگر کوئی اور سورت قرآن پاک کی نہ بھی نازل ہوتی، صرف یہ سورت نازل ہو جاتی تو یہ اکیلی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ فرمایا ہر انسان گھاٹے میں ہے، صرف وہ انسان بچے گا جو 4 مراحل سے گزرے گا، وہ انسان گھاٹے سے بچے گا اور کوئی نہیں بچے گا۔ وہ 4 مرحلے کون سے ہیں؟ پہلا مرحلہ ہے ایمان، یعنی اپنے عقیدے اور فکر کی تطہیر اور پاکیزگی۔ دوسری چیز ہے عمل صالح، یعنی سیرت و کردار کی تعمیر۔ تیسری چیز ہے تواصی بالحق، دعوت و ارشاد، ہر وقت اللہ کے دین کی دعوت دیتا رہے۔ اور چوتھی چیز ہے تواصی بالصبر، جو آزمائشیں آئیں گی، ابتلا ہوگی، اس پر صبر کرنا۔ اس کے بعد سورہ الہمزہ ہے، اس میں کہتے ہیں اخنس بن شریک کے بارے میں نازل، بڑا کافر تھا اخنس بن شریک، اور اس کے اندر بڑی عجیب و غریب اس کی خصوصیات تھیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کی اخلاقی برائیوں کا ذکر ہے، یا پھر عمومی طور پر ہر شخص کی اخلاقی برائیوں کا ذکر ہے، کہ ایسی اخلاقی برائیاں کہ جن کی سزا کے لیے قیامت ضروری ہے۔ کوئی شخص دنیا میں پیسے جوڑ جوڑ کے رکھ رہا ہے، کوئی شخص لوگوں پہ چغلی کر رہا ہے، لوگوں پہ تانا دے رہا ہے، لوگوں پہ عیب لگا رہا ہے، اب ان کو سزا کون دے گا؟ اگر وہ ویسے بھی چودھری ہے اور دنیا میں بااثر آدمی ہے تو اس کو سزا کون دے گا؟ تو جو منہ پہ تانا مارنے والا، چغلی اور غیبت کھانے والا اور غیبت کرنے والا، ناجائز ذرائع سے مال جمع کرنے والا، اور پھر یہ گمان کرتا ہے کہ میرا مال ہمیشہ رہے گا، فرمایا اس کو سزا دینے کے لیے پھر آگ تو چاہیے نا۔ وما ادراک ما الحطمہ، یہ شخص حطمہ میں جائے گا، اور حطمہ کیا ہے؟ وہ بڑی بڑی اونچی اونچی آگ ہے، اور وہ ایک اس کو گھیرا ہوا ہے، بند کی ہوئی آگ ہے، وہاں سے یہ نہ نکل سکے گا نہ کہیں سے بھاگ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سورۃ الفیل ہے، سورۃ الفیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اصل میں توحید کا پیغام ہے۔ جب ابرہہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تو 360 بت بچا نہیں سکے، اپنے آپ کو بھی اور کعبے کو بھی اللہ نے ابابیلوں کے ذریعے سے بچا لیا۔ تو جو اللہ اس طرح سے مدد کرنے پر قادر ہے، اس اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ جڑنا ضروری ہے۔ جو اللہ کے ساتھ جڑے گا، اللہ کی مدد حاصل ہو جائے گی۔ جس اللہ نے معمولی چڑیوں سے اپنے گھر کی حفاظت کی ہے، وہی اللہ تم سب کی حفاظت کر سکتا ہے۔ قریش کو، سورہ قریش ہے، اس میں قریش کو بتایا گیا ہے احسان شناس بنو، جو اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہیں روٹی دیتا ہے، اس گھر کا مالک ہے جو تمہارے پاس ہے، گھر بیت اللہ، اس گھر کے مالک کی بندگی کرو اور بندگی کر کے شکر گزار بنو اور احسان شناسی کا ثبوت دو۔ سورۃ الماعون ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے بارے میں، عاص بن وائل کے بارے میں یا ولید بن مغیرہ کے بارے میں، بعض لوگوں نے کہا ہے عمر بن عائض کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن یہ ہر اس شخص کے بارے میں جو بھی قیامت کا انکار کرتا ہے نا، وہ ساتھ بد کردار بھی بنتا ہے، بد اخلاق بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قریشی لیڈر ہے نا، بڑے بڑے قائدین، یہ سارے قیامت کے انکار کے سبب بد کردار ہو گئے، یہ نہ اللہ کا حق دیتے ہیں نہ بندوں کا حق دیتے ہیں، تباہی و بربادی ہوگی ان کے لیے۔ اور ہر وہ شخص جو بھی عقیدہ آخرت نہیں رکھتا یا آخرت کے عقیدے کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے، وہ کبھی بھی اچھا عبادت گزار نہیں بن سکتا، کبھی وہ مسلمان نہیں بن سکتا۔ وہ تو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا کھلانے کی طرف توجہ نہیں دیتا، اور اس کے اندر بے شمار اور اخلاقی خرابیاں آ جاتی ہیں جو آخرت کا منکر ہوتا ہے۔ سورۃ الکوثر انتہائی مختصر، قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت، لیکن جامعیت کا نمونہ، سبحان اللہ۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ وہ عمل کرو جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور قرب کے اعمال ہیں۔ جو شخص اللہ کی اطاعت کے اور اللہ کی قرب کے اعمال کرے گا، اس کے ذریعے سے دشمن کا قلع کما ہو جائے۔ فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے قریب ہونے کے کام کیجئے، دشمن خود بخود تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ ایک پوری زندگی کے لیے، قیامت تک کے لیے نسخہ ہے۔ جس کو دشمنوں سے ڈر ہو، اللہ کے ساتھ قرب بڑھا لے، نمازیں اور زیادہ اچھی کر دے، تو دشمن خود بخود تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ عرب جو ہے نا، اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم زبان دانی میں بڑے ماہر ہیں، اور وہ اپنے آپ کو فصیح اللسان، عرب کہتے ہی اس کو ہے جو فصیح اللسان ہو۔ تو یہ جو جب یہ صورت نازل ہوئی، حیران رہ گئے۔ عرب کے جو بڑے بڑے ادبا تھے اور بلغاء تھے اور فصحاء تھے، وہ حیران رہ گئے، اتنی مختصر اور اتنی جامع صورت۔ کہتے ہیں کہ جس کا کلام اچھا ہوتا تھا نا، شاعر کا، وہ آ کے کعبہ میں لٹکا جاتا تھا۔ معلقات بڑے مشہور ہیں، 7 معلقات
7 وہاں پہ لٹکائے گئے دیوان. تو اسی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ صورت لکھ کے جا کے لٹکا دی وہاں کعبے. وہاں کوئی لوگ آئے آ کے پڑھتے تھے تو کوئی شخص آ کے اس پر لکھ گیا ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. سورہ کافرون ہے، اس میں بھی قریشی سرداروں کو جو انہوں نے اشتراک کی پیشکش کی تھی نا کہ ہم ایسا کرتے ہیں سانجا دین بنا لیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ کچھ تم ہمارے خداؤں کو برا نہ کہو، ہم تمہارے خدا کو برا نہیں کرتے، کہتے ہم آپس میں کمپرومائز کر لیتے ہیں. ان کے جواب میں کہا گیا ہے کہ غیر اللہ کی بندگی، کفر اور اسلام یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. لکم دینکم ولی دین، تمہارا راستہ اور ہے میرا راستہ اور ہے، یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. میں ایک اللہ کی خالص بندگی نہیں چھوڑ سکتا، تم شرک نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے راستے ایک ہو کیسے سکتے ہیں. سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی، فوج در فوج لوگ اسلام میں آنے لگے. یہ کتنی خوشی کی خبر تھی، لیکن صحابہ کرام سمجھ گئے کہ مشن مکمل ہو گیا ہے. اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے، یہ صورت سن کے یہ صورت نازل، رونے لگے، سمجھ آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو گیا ہے، اب آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے. اس میں فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، اب اللہ کی تسبیح زیادہ بیان کیجئے اور استغفار کیجئے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے نزول کے بعد اس دعا کی کثرت کر دی، رکوع سجود میں بھی اور علاوہ ازیں بھی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت پڑھتے تھے، گویا اس میں تسبیح بھی ہے، اس میں استغفار بھی ہے. آگے سورہ لہب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، اس کو تباہی و بربادی کی نوید سنائی گئی. سمجھ میں بات یہ آئی کہ نسب اور رشتہ داری وہ نہیں بچا سکتی جہنم سے. اللہ اکبر. اور یہ کافر چچا تھا اور یہ اس کی چچی یعنی اس کی جو بیوی تھی، دونوں کے لیے جہنمی ہونے کی خبر دی گئی ہے. اور اندازہ کیجئے جس وقت یہ خبر دی گئی تھی، جب یہ صورت نازل ہوئی تھی، دونوں زندہ تھے، کسی نے چیلنج نہیں کیا. اور قرآن کی حقانیت کا اتنا شاندار ثبوت ہے کہ وہ بدبخت کافر تھا، اور وہ کافر قرآن کو جھوٹا کرنے کے لیے مسلمان ہو سکتا تھا. اس کے پاس موقع تھا نا کہ جب قرآن نے کہا کہ یہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، تو کوئی سچا دشمن ہوتا نا تو وہ قرآن کی اس بات کی تکذیب کرنے کے لیے کہ میں قرآن کی اس بات کو جھوٹا کر دوں، وہ مسلمان ہی ہو جاتا. لیکن قرآن ایسی سچی کتاب ہے کہ اس کو یہ توفیق بھی نہیں ہوئی، اور وہ قرآن کی آیات پہلے نازل ہونے کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہو سکا اور کافر ہی مرا. جنگ بدر میں حصہ نہیں لے سکا تھا اپنی کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے، بعد میں شکست کی خبر سن کر بیمار ہو گیا اور پھر وہ اسی طرح فوت ہو گیا اور کافر ہی مرا. سورہ اخلاص ہے. سورہ اخلاص اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اللہ تعالیٰ کا نسب بیان کر. ہر ایک کا نسب ہوتا ہے، اللہ کا کیا نسب؟ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اس کا نسب کیا ہے؟ اللہ ہر حوالے سے بے نیاز. لم یلد ولم یولد، نہ نیچے اس کی کوئی لڑی ہے نہ اوپر اس کے کوئی لڑی ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے برابر میں کوئی رشتہ ہے، وہ ہے ہی اکیلا. اور یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سورت پڑھنا یہ ثواب کے اعتبار سے 1/3 قرآن کے برابر ہے. ایک صحابی ایسی عادت انہوں نے بنا لی، کمانڈر تھے، کہ جب وہ جماعت کرواتے تھے نا تو جو بھی سورت پڑھتے آخر پہ قل هو اللہ احد ساتھ ضرور لگا لیتے. تو صحابہ نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ ایسے کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا لیا، پوچھا کیوں کرتے ہو؟ کہتا ہے مجھے اس سورت سے محبت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی. اس کے بعد معوذتین ہیں، 2 صورتیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. سن لیجئے یہ دونوں اصل میں استعاذے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قسم کے استعاذے کرتے تھے، یعنی اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے مختلف چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے. اور جب سے یہ آیات نازل ہوئیں، ترمذی اور مسند احمد اور نسائی وغیرہ کی روایت ہیں کہ جب یہ دونوں صورتیں آ گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی استعاذے کم کر دیے، صرف انہی دونوں صورتوں پر انحصار کرنا شروع کر دیا. اور جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے
اور پھر اپنے ہاتھ کو اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ فرماتی ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے تو آپ نقاہت کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتے تھے، تو فرماتی پڑھا میں نے، لیکن میں نے آپ کا ہی ہاتھ پکڑ کے آپ کے جسم پر پھیرا، کیونکہ مجھے یہ یقین تھا کہ میرے ہاتھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہاتھ زیادہ برکت والا ہے، لہذا میں نے اپنا ہاتھ نہیں پھیرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہاتھ پھیرا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی بیمار پر ہاتھ پھیرنے سے، یہ پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔ اصل میں ان دونوں صورتوں کو آپ الگ الگ یوں کر لیجئے کہ دنیا میں مادی وسائل اور اسباب کے ذریعے جن چیزوں کے شر سے بچنا ممکن نہیں ہے نا، انسان کیا کر سکتا ہے؟ اپنے گھر کی دیواریں کر لے، چور دیوار پھلانگ کے آ جاتے ہیں، انسان باہر چوکیدار کھڑا کر لے، ڈاکو آ کے اس کو گولی مار سکتا ہے، یعنی کتنی چیزیں آپ جتنی بھی حفاظت اپنی کر لیتے ہیں، پھر بھی ابھی شیطان ہے بدبخت جو وہ تو انسان کے اندر گھس جاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور ہر طرح کی انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں انسان کو نقصان پہنچانے والی ہیں، جس سے انسان بچنے سے قاصر ہے، جب یہ صورت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں اس کے شر سے بچا دیتا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اللہ جو کچھ تو نے پیدا کیا ہے ہر چیز کی برائی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ جو سورہ ناس ہے اس کے اندر اصل میں شیطان انسان کو وسوسہ بھی ڈالتا ہے اور درمیان میں آتا ہے، جو اس کا اللہ کے ساتھ تعلق بننے لگتا ہے نا، اس تعلق کو توڑنے کے لیے ساری سر توڑ کوشش کرتا ہے شیطان، اور جنوں کا شیطان بھی اور انسانوں کا شیطان بھی۔ یہ انسان کو اللہ کے ساتھ لو نہیں لگانے دیتے، لہذا جو اللہ کے احکام کی اطاعت کرنے میں جتنی رکاوٹیں آ سکتی ہیں، باطنی رکاوٹیں یا ظاہری رکاوٹیں، ان رکاوٹوں کو دور کرتی ہے تو یہ سورت دور کرتی ہے، سورہ والناس۔ جو شخص ان دونوں صورتوں کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا آخرت کی ہر بیماری سے بچا لیتا ہے، دل کی بیماریاں، ظاہری بیماریاں، روحانی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، اور سارے شر اور جنوں اور شیطانوں کے شر سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے شیطان بھی اور جنوں کے شیطان بھی اللہ تعالیٰ ہر کس کے شیاطین سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے ساتھ منسلک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔